آگے آگے حسین ہے، اب یہیں پر اس چیز کو روکتا ہوں۔ سرکار ہے، سرکار ہے، صحابہ کی انجمن ہے۔ اگر مزاج بنا دو گے تو آج رافضیوں کی بھی اوقات نہ دوں گا، خارجیوں کو بھی اس کے گھر پہنچا دوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، کبوتر کبوتر ہی کو سمجھ سکتا ہے، شاہین شاہین ہی کو سمجھ سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، سرکار ہے، صحابہ کرام تو کلیئر نہیں ہے کہ کون کون صحابی تھے، مگر وجدان اور ایمان کے پرندے کو تھوڑی دیر کے لیے عشق کی فضاؤں میں آزاد اڑنے کی اجازت دو تو میں یہی کہوں گا صدیق بھی ہو، عمر فاروق بھی ہو، عثمان غنی بھی ہو، مولا کائنات بھی ہو، صحابہ کی پاکیزہ انجمن ہے، مصطفیٰ ہے۔ کچھ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، ان کھیلتے ہوئے بچوں میں ایک بچے کو سرکار نے آگے بڑھ کر چوم لیا۔ ذرا پیچھے والے بھی بول دو، تمہیں حسین کی محبت کا صدقہ ملے، تمہیں آقا حسن کے عشق کی خیرات ملے۔ دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا حسین، اور محبت سے لہرا کے بولو یا حسین۔ ذرا توجہ چاہو، سرکار نے پڑھ کر، سرکار نے پڑھ کر چوم لیا۔ بچوں سے پیار کرنے کا سبق پوری دنیا آپ سے لے، سارا بچوں سے یکساں پیار کرنے والی ذات آپ کی۔ ان کو دے دیا کیا؟ ان کو بالکل خالی کیا تھا، آواز سے کوئی پروبلم نہیں، کرنٹ آ رہی ہے، آواز ٹھیک ہے، آپ جہاں تک میں نے پہنچایا تھا وہ آواز ٹھیک تھی بالکل، بس ان کو ختم کیجیے۔ آخر اس بچے سے آقا آپ نے اتنا پیار کیا، کچھ تو اسپیشل ہوگا، اس بچے میں کچھ خاص بات تو ضرور ہوگی، بچے سب ہیں، آخر اس بچے کو سرکار آپ نے کیوں چوم لیا؟ اب آقا کا جواب سنو، فرماتے ہیں کچھ دنوں پہلے کی بات تھی، میں گزر رہا تھا، میری انگلی پکڑ کر میرے حسین بھی چل رہے تھے، میرا حسین بھی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، مبارک نہیں، بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ نانا کا ہاتھ پکڑ کر وہ چلے، دادا کا ہاتھ پکڑ کر وہ چلے، بابا کا ہاتھ پکڑ کر وہ چلے، چچا کا ہاتھ پکڑ کر وہ چلے۔ بچہ چلتا ہے ہاتھ پکڑ کر، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ محبت میں نانا دادا کی انگلیوں کو چھوڑ کر آگے کی طرف نکل جاتا ہے، یہ بچوں کے نیچر میں ہے، چاہے کسی گھر کا بچہ ہو، پیر کا بچہ ہو، مرید کا بچہ ہو، استاذ کا بچہ ہو، جاگیردے کا بچہ ہو، ڈاکٹر کا بچہ ہو، انجینئر کا بچہ ہو، کاشتکار کا بچہ ہو، عالم کا بچہ ہو، جاہل کا بچہ ہو، پڑھے ہوئے کا بچہ ہو، ان پڑھ کا بچہ ہو، یہ محبت نیچرلی اللہ نے دی ہے کہ باپ دادا نانا چچا کی انگلی پکڑنے والا کبھی کبھی اٹکھیلیاں کرتا ہوا آگے کی طرف نکلتا ہے، مگر دادا اور نانا کی نظر وہاں تک پیچھا کرتی ہے جہاں تک پوتے کو پہنچنا دیکھا جاتا ہے۔ اس سے آگے مت جاؤ، اس سے آگے مت نکلو،
جہاں تک نظر جائے وہیں تک رکنا. اسی پیٹ میں اگر بچہ گر جائے تو دادا پڑھ کر اٹھاتا ہے یہ کہتا ہوا ابھی چلتا ہے, گرے گا ضرور مگر سنبھلنا یہیں سے آئے گا, سنبھلنا یہیں سے آئے گا. اب توجہ چاہوں, میں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں پہنچیے پوری کیفیت کے ساتھ 3 مرتبہ. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے یا حسین یا حسین. اسٹیج بھی اپنا ہاتھ اٹھا کر بول دے ساتھ میں. جو کی فطرت ہوتی ہے آگے چلنا, بچوں کا مزاج ہوتا ہے آگے چلنا. حسین آگے آگے, حسین کے نانا پیچھے پیچھے. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسی بچے کو اپنے بچوں میں کیوں چوما؟ سرکار فرماتے ہیں کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں پیچھے پیچھے تھا, میرا حسین آگے آگے تھا, میرا حسین آگے آگے تھا. اچانک حسین اور میرے درمیان, حسین اور میرے درمیان ایک بچہ آیا, ایک بچہ آیا اور بچے نے حسین کو دیکھا, مجھ کو نہیں دیکھا. اب بچہ حسین کے پیچھے پیچھے, میں نے یہ دیکھا کہ میرا بچہ حسین جب قدم رکھتا اور قدم اٹھاتا تو میرے حسین کے قدم کے نیچے جو مٹیاں ہوتی, میرے حسین کے پیروں کے نیچے جو مٹیاں آتی, یہ بچہ اسی مٹی کو اٹھاتا, یہ بچہ اسی مٹی کو اٹھاتا اور اٹھا کر کبھی آنکھوں سے لگاتا, اٹھاتا کبھی سر پہ رکھتا, اٹھاتا کبھی پیشانی پہ لگاتا. تو اسی لیے میں نے اس بچے سے پیار کیا کہ دنیا والوں مصطفیٰ سب بچوں سے پیار کرتا ہے مگر جو مصطفیٰ کے بچے سے پیار کرے مصطفیٰ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. قرآن پر کبھی کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جو پابندی لگا دے, کیونکہ یہ نیچر ہے, آدمی مسکراتا ہے اور نیچر پر کسی حکومت کی پابندی نہیں ہے. اس لیے مسکرا کر بولو سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اب ذرا توجہ چاہو, قاری امانت صاحب قبلہ ایک نقطہ یا یہ کہ یہ خطابت کا ایک تیور کہ میرا حسین بچہ ہے. اب حسین کے قدموں کی خاک کو جو اپنے لب سے چوم لے, مصطفیٰ ان کو چوم لے, مصطفیٰ اس کو چوم لے. اب بچپن حسین کی, اب ایک دوسرا بچپن دیکھو. علم کی توجہ, حدیث ہے, مشہور ہے, معروف ہے, خطیبوں سے سنا ہوگا, ادیبوں نے سنایا ہوگا, کتابوں میں پڑھی ہوگی, محراب کے سائے میں آپ کے محبوب امام نے یہ حدیث تلاوت کی ہوگی. شاعروں نے شعر و سخن کے مصروں میں اس حدیث کو بہت باندھا ہے. حضرت مبارک حسین مبارک نے کئی بار باندھا ہے. اب کہیں پر توجہ چاہو, مشہور حدیث پاک ہے, کل جلسہ ختم ہوگا, پرسوں آپ اپنی مارکیٹ میں آرام کرنے کے بعد جاؤ گے, بازار پہنچو گے, علاقوں میں جاؤ گے, اگر کوئی پوچھ لے بھائی آپ کی بستی میں یاد حسین ہوئی تھی, آپ کہو گے ہاں, لوگ کہیں گے بھائی آپ کے علاقے میں ذکر حسین کی کانفرنس ہوئی تھی, آپ کہو گے ہاں, آپ سے لوگ پوچھیں گے آپ کی محبت بھری بستی میں کربلا والوں کا ذکر جمیل ہوا تھا, آپ کہو گے ہاں. اب اگر کوئی آپ سے پوچھ لے بتاؤ پوری رات جلسہ ہوتا رہا, تقریر ہوتی رہی, شعر و سخن کی نغمگی نے آپ کی سماعت کے ایوان پر عشق کے پرچم کو لہرانے میں کوئی کمی نہیں رکھی, مبارک حسین مبارک نے اپنے ترنم کی تحدیث پر آپ کی سماعت کو بار بار سجدہ کرنے کے لیے بلایا, مگر ایک بات تو بتاؤ کہ جلسہ کیا تم نے آقا
حسین کا، جلسہ کیا تم نے آقا حسن کا، ذکر کربلا کیا، مگر مجھ کو سمجھاؤ حسن کیا ہے، مجھ کو بتلاؤ حسین کیا ہے۔ اگر پورا جلسہ ہو گیا اور آپ نہ بتا سکے حسن کیا ہے، پورا جلسہ ہو گیا آپ نہ بتا سکے حسین کیا ہے، تو لاکھوں روپے خرچ کیے آپ نے بے سود ہو گئے، آپ نے شورا کو بلایا مقصد بیکار ہو گیا، آپ نے خطیب کو آواز دی پوری خطابت پانی میں ڈوبتی نظر آئی۔ مگر آؤ ایک حدیث شریف سناتا ہوں، اور یہ حدیث شریف مصطفیٰ کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے اس حدیث کے ٹکڑے کو یاد کر لیا تو پورا جلسہ آپ کے ذہن کے دریچوں میں سما جائے گا۔ پھر کوئی پوچھے گا حسین کیا ہے تو کہہ دینا میری عقل حسین کو نہیں سمجھ سکتی، میرا شعور حسین کو نہیں سمجھ سکتا، میری فکر حسین کو نہیں سمجھ سکتی، میرا قلم حسین کی عظمت کا قصیدہ کما حق نہیں لکھ سکتا، ترنم کبھی حسین کی عظمت کے آسمان کو سمیٹ نہیں سکتا، خطابت کا زور کبھی آقا حسین کی عظمت اور فصاحت و بلاغت اور ان کی زندگی کے شہادت کے فلسفے کو اپنی زندگی کے ایوان میں لا نہیں سکتا۔ بس اتنا جان لو اور محبت سے تمہیں مولا کائنات کا صدقہ ملے، ہاتھ اٹھا کر بولو یا حسین۔ تمہیں عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی خیرات ملے، کسی کا ہاتھ جھکا نہیں رہے، بولو لبیک یا حسین، اور طبیعت سے بولو لبیک یا حسین، اور پوری زندگی سے بولو لبیک یا حسین۔ اگر کل کوئی پوچھ لے، اگر کل کوئی پوچھ لے حسن کیا ہے، حسین کیا ہے، تو مشہور حدیث پاک ہے، سنا دینا اور تھوڑی سی اس پر فقیر کی گفتگو کو یاد کر لینا۔ مبارک بھائی توجہ چاہوں، الحسن والحسین، پورا مجمع کہ ایک طرف سے حسن ایک طرف سے حسین، پھر مل کر کہو حسن حسین، ادھر والے کہو حسن ادھر والے کہو حسین، دونوں اپنا اپنا کام کرو، ادھر والے حسن ادھر والے حسین، آپ دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہو حسن 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 حسن، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ ترجمہ بعد میں، مطلب بعد میں، آپ کی توجہ کی دعا میری طرف رہے، آنکھیں میرے تیور کی طرف رکھے رہے۔ ترجمہ بس سن لو، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار، حسن حسین جنتی جوانوں کے، ہاتھ اٹھا کر بولو حسن حسین جنتی ہے۔ وہ دنیا ہے گود مصطفیٰ کی، گود، ارے آپ بھی بول کر زبان اپنی تر کرتے رہو، گود مصطفیٰ کی، اور گودی میں دو بچے کھیلتے ہیں، ایک بچہ حسن ایک بچہ حسین۔ اب اگر حضرت مبارک کی توجہ ہو تو ایک جملہ تو پھر آ جاؤ اپنی طرف لوٹ کر کہ مصطفیٰ کی گود ایسی ہے، مصطفیٰ کی گود ایسی ہے، تو جو چاہو لطیف صاحب، مصطفیٰ کی گود ایسی ہے کہ بچہ کھیلے تو جنتی جوانوں کا سردار ہو جائے۔ پتہ نہیں سمجھ سکے آپ، اگر ابھی کمزور ہوئیے گا تو آنے والا مضمون مکمل نہیں پہنچ پائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو ہاں، اور ذرا زندگی سے، اور زندگی سے۔ اب توجہ چاہو، یا رسول اللہ زندہ باد، مولانا بھائی توجہ چاہو، مولانا بھائی توجہ چاہو۔ حسن و حسین نبی کی گود میں کھیلے، یہ سب مصطفیٰ کا صدقہ۔ کسی کو گود لے کر دے، کسی کو کاندھے پہ بیٹھا کے دے، کسی کے کاندھے پر بیٹھ کے دے، کاندھے پر بیٹھ کر دے۔ اب جمالی کو کہنے دو کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، نبی کی گود اگر مل جائے بچوں کو وہ جنتی جوانوں کا سردار ہو جائے، اور جب وہ
नबी की गोद में बैठ जाए वो जन्नती जवानों के सरदार, जिसे नबी कांधे पे बैठा ले, तसव्वुर तसव्वुर, जो से नबी कांधे पे बैठा ले वो अली। और अली कहे कि जब मैं नबूवत के कांधे पर आया तो ऐसा लगा आसमान छू लूंगा। तो जमाली को कहने की इजाजत दे दो और सुन्नियों अपने अकीदे की हिफाजत करो। हम फजीलत और अफजलियत पर बहस नहीं करते, बहस वो करे जो शख्सियत को समझने का दावा करे, शख्सियत को समझने का दावा करे। सुन्नियों का इश्क तो उस मकाम पर है कि जहां से वो देखे तो अली भी लाजवाब, सिद्दीक अकबर भी लाजवाब। है कि मैंने आसमान को छू लिया तो जब नबी गोद में बैठाए तो जन्नती जवानों का सरदार, और जब नबी कांधे पर अली को बैठाए तो आसमान को छू ले अली, तो फिर क्या ख्याल होगा। मुस्तफा ने अली को बैठा के नवाजा, मगर गारे सौर के सफर में हिजरत के मौके पर सिद्दीक के कांधे पे नबी सवार हो गए। जिसे नबी उठाए वो आसमान छूता है, जो नबी को उठा ले नबी उनको कितना नवाजते होंगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के दोनों सरदार। हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, मुस्तफा गोद में लिए हुए हैं। बचपन है, दुनिया है, दुनिया, दुनिया में आका अपनी गोद में लें बच्चों को, और बच्चों के ताल्लुक से कहें हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। दुनिया में कहे जन्नत। अभी अगली गुफ्तगू मुबारक भाई इंशाअल्लाह आपको बेचैन करेगी। आप खामोश रहेंगे तो भी तबीयत मचलेगी, बोलेंगे तो भी तबीयत मचलेगी। ये मेरा दावा। एक जिला में 2 डीएम होगा, 2 डीएसपी होगा, एक स्टेट में 2 मुख्यमंत्री हो सकता है। अरे उल्ट अगर बताओ ना, हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ तो बोलो भाई, मुझे लगे कि आप समझ रहे हो। एक मुल्क में चाहे झूठा हो या सच्चा, चाहे जुमला दे, कुछ भी करे, मगर प्राइम मिनिस्टर एक ही होगा। अगर एक मुल्क एक इलाके में 2 मुखिया हो जाए तो 2 मुखिया में वो लड़ाई होगी, वो ग्रुप, वो गोली चलेगी, वो बम बरसेगा। एक कहेगा कि नहीं हम जो है नाली इस इलाके में देंगे, दूसरा मुखिया बोलेगा नहीं हम इस इलाके में देंगे, एक जिला परिषद बोलेगा रोड उधर के लिए पास करेंगे, दूसरा कहेगा जी नहीं उधर नहीं इधर के लिए पास करेंगे, एक मुख्यमंत्री बोलेगा ये योजना गिरिडीह के लिए है, तो दूसरा मुख्यमंत्री बोलेगा जी नहीं ये योजना हजारीबाग के लिए है। लड़ाई पर लड़ाई, झगड़े पर झगड़ा, मगर कुर्बान जाओ, जन्नत एक, जन्नत। अरे हाथ उठाकर बोलो ना, उंगली दिखाओ ना, उंगली दिखाओ, उंगली दिखाओ। जन्नत सब बोलो, जब तक सब नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जन्नत, जन्नत, जन्नत। सरदार, 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 सरदार। तो अब यहीं पर फिर रुक एक बात करूं। मेरे पास 4 बेटी 1 बेटा, मुबारक भाई के पास भी बेटियों की तादाद ज्यादा, मेरे पास भी बेटियों की तादाद ज्यादा। सीना ठोक कर कहते हैं बेटियां मिली ये सरकार की रहमतों का सदका मिला है। सुभान अल्लाह, बेटियां रहमत है, रहमत। अरे बेटा भी अपनी जगह ठीक है, मगर कभी घर पहुंचो
के बाद 30 दिन के बाद 35 दिन के बाद बेटा आवेगा, इटाई उठावेगा, घर पहुंचावेगा, थोड़ी देर के बाद अब्बा मतलब वारे मेरी तेरी आपकी सबकी छोटी छोटी बेटियां घर पहुंचो तो ये नहीं कहती है वो बेटियां के पैसा अब्बा दीजिए, वो तो मुस्कुरा कर कहती अब्बा आ गए, पानी लाऊं? अब्बा आ गए, चाय लाऊं? अब्बा आ गए, सर दबा दूं? खुदा की कसम, एक खुशनसीब बाप जब अपने घर पहुंचता है और जब थका हारा भी हो और जब छोटी छोटी नन्ही नन्ही बेटियां अपनी तोतली जुबानों से मुस्कुरा कर कहती है अब्बा आ गए, तो उस वक्त शायर शायरी भूलता है, खतीब खिताबत भूलता है, ताजिर तिजारत भूलता है, अदीब अदब भूलता है, पॉलिटिशियन सियासत भूलते हैं। क्यों भूल जाते हैं? अभी तिजारत और शायरी और अदब की बातें मत करो, अभी तो हम अपनी जन्नत के